وہ ہمارے اوپر بھی دینی اور اخلاقی پریشر ہوتا ہے کہ یہ بات تو میں مسجد میں کر کے آیا ہوں، تو جو اللہ کی رضا کے لیے مجھے اب اس بندے کو سننا چاہیے۔ کمی بیشی ہوتی ہے، محکمے میں ہے۔ اصلاح تبھی ہوتی ہے جب یہ اقرار کیا جائے کہ ہم میں کوئی غلطی اور کوتاہی بطور انسان، بطور محکمہ موجود ہے، اس کی اصلاح کی ہم کوشش کرتے رہیں گے۔ جیسے معاشرے میں لوگ گناہ گار بھی ہیں، لوگ سیاکار بھی ہیں، اچھے لوگ بھی موجود ہیں، اسی طرح محکمے میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن کسی ایک فرد کے کسی برے رویے سے، کسی ایک فرد کے برے ایکٹ سے ہم سارے کے سارے نظام کو برا نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح پورے محکمے کو برا نہیں کہا جا سکتا اگر کسی ایک یا دو فرد کا کوئی انفرادی فعل ہے۔ اس کی بھی انشاءاللہ وعدہ رہا کہ ہم اس کی اصلاح کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ جو بات پیغام کی ہے، حضور حضرت صاحب امام صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ ہم سب یہ جو برکتیں ہم پہ بطور مسلمان اور جو خاص رحمت ہے اللہ کی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے ہے۔ یہ ہمارے امتی ہونے کے ہمارے اوپر پہلا ہی فضل ہے کہ ہم اس کے امتی ہیں، اور پھر آگے تو رحمت ہی رحمت ہے۔ وہ آپ سب جانتے ہیں، امام صاحب آپ کو ہر جمعہ پہ ہر روز یہ بات بتاتے ہیں۔ تو جو شیطانی فعل اور شیطانی کلمات کی ادائیگی انڈیا میں کی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے حوالے سے، ہم اس پہ احتجاج بھی کرتے ہیں، اور آج ریلی کا انعقاد بھی مختلف مسالک کی طرف سے کیا گیا ہے پسرور میں، ہم بھی اس میں شامل ہوں گے، اور ہم سب کو قلبی طور پہ سب سے پہلے اس بات کا، اس احتجاج میں حصہ لینا چاہیے، اور اس بات کو باور کروانا چاہیے آپس میں بھی کہ یہ بات اچھے انداز میں احتجاج کو اچھے طریقے سے، تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل سکے کہ حضور کے ناموس کی ہمارے نزدیک کیا فضیلت اور افضل ہے، جس کو قرآن اور پھر علماء آپ کو قرآنی حوالے سے بتاتے رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی میں آپ سب کے ساتھ ہوں، ہمارا پورا محکمہ اس کے ساتھ ہے۔ ناموس کے حوالے سے ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ہم سب امتی ایک ہی خیال رکھتے ہیں، کسی مسلک کا امتی بھی ہو، ناموس کے حوالے سے اس کا ایک ہی اس کا نظریہ ہے اور اس کی ایک ہی بات ہے۔ تو ہماری بات بھی وہی ہے جو آپ کی بات ہے انتظامیہ کی۔ گزارش یہ ہے کہ جب آپ کسی مسئلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، جب ہمیں مشکل آتی ہے، تو ہمارا بطور امتی ایمان یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مشکل آتی ہے، کوئی چوری ہو جاتی ہے، کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی گھریلو بن جاتی ہے، کوئی مسئلہ آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا جی، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، اور اللہ ہی اس آزمائش کو پھر ہم سے ٹالتا ہے، دور کرتا ہے، اور اس میں وہی ہماری مدد کرتا ہے۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ ہمارا محکمہ یا دیگر محکمے اس کے وصل کے لیے، اس کے توسل کے لیے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ایک دنیاوی نظام ہے کہ جی چلیں جی پولیس کے متعلقہ معاملہ ہے تو پولیس کے پاس جانا ہے، کوئی ریونیو کے متعلقہ معاملہ ہے تو اے سی صاحبہ کے پاس جانا ہے یا اے سی صاحب کے پاس جانا ہے۔ تو یہ معاملہ تو اللہ اور اللہ نے اس کو اپنی خاص فضل سے اس کو دور کرنا ہے، یہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو جب ہم کسی ادارے کے پاس جاتے ہیں تو جو اپلیکیشن لکھتے ہیں، جو استدعا لے کے جاتے ہیں، اس پہ توکل تو یہ ہے کہ یہ اللہ نے آزمائش ڈالی ہے، پوری کا اللہ تعالیٰ فضل کرے گا اور اس میں ہماری مدد ہوگی، جو اگر ہم حق انصاف پہ ہیں تو یہی توکل ہے نا ہمارا۔ تو جب ہم اس درخواست میں آدھی بات جھوٹ لکھتے ہیں تو پھر اللہ پہ توکل نہیں ہوتا، پھر اس جھوٹ پہ توکل کر کے گئے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا جی، پھر تو وہ جو 4 فکرے میں نے جھوٹ کے اس کے اندر سچ میں شامل کر لیے، میں نے اب اللہ پہ توکل چھوڑ کے اس پہ توکل کیا جو جھوٹ ہے، تو پھر جب اس پہ توکل کیا تو پھر آگے سے بھی خیر اسی طرح کی پڑھنی ہے جیسے میں نے ہی اس کی ابتدا کر دی۔ تو معاشرے میں عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹی درخواستوں سے ایسے لڑائی جھگڑوں کا ایک تواتر چل جاتا ہے، کیونکہ وہ بات تو پہلے ہی غلط، اس کی بنیاد ہی غلط ہو جاتی ہے۔ میری استدعا یہ ہے کہ اللہ پہ توکل رکھ کے اور کسی بھی ادارے پہ ٹرسٹ کر کے آپ سچ کی بنیاد پہ وہ اپلیکیشن دیں، اس میں جھوٹ کی مکسنگ نہ کریں، کیونکہ اس میں جو رکھنا آئے گا پھر انصاف کے حصول میں، وہ اس کا باعث میری وہ درخواست جھوٹی بھی ہوگی۔ پھر میری وہ جو 10 لائنیں ٹھیک ہیں اور 4 لائنیں غلط ہیں، وہ جو 4 ہیں وہ ان 10 میں بھی میرے انصاف کو روکیں گی۔ انکوائری افسر کہے گا دیکھیں حضرت صاحب آپ کے ساتھ یہ معاملہ تو ہوا ہے، یہ جو آپ نے لکھا ہے یہ تو نہیں ہوا، آپ جھوٹ بولتے ہیں، لینے انصاف گئے تھے جھوٹے ہو کے نکل آئے۔ تو یہ ایک رویہ ہمیں معاشرتی طور پہ اس میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے۔
جیسے میں نے پہلے کہا کہ مسائل کے حل کے لیے یا اپنی مشکل آزمائش کی دوری کے لیے ویسے ہی توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہے، تو اسی طرح آپ سچ کی بنیاد پہ توکل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا ہی بندہ ملائے گا اور وہ ایسی ہی اس کے دل کے اندر بات ڈالے گا کہ وہ انصاف اور حق پہ پہنچتے ہوئے ہمیں زیادہ دیر انشاءاللہ نہیں لگے گی۔ ہم اپنے تئیں یہ بھرپور کوشش کرتے ہیں، کر رہے ہیں کہ جو شکایات ہمارے پاس آئیں انہیں حق اور انصاف اور سچائی کی بنیاد پہ ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ معاشرتی طور پہ تربیت کی ذمہ داری میرے جو نیچے والے ہیں، میرے پروردہ ہیں، میرے بچے ہیں، میری اولاد ہے، میرے باقی لوگ ہیں جن کو میں پالتا ہوں، یا میرے روز قیامت مجھے ان کی تربیت کا جواب دینا ہے۔ مجھے بھی بحیثیت انسان جہاں اپنی اس نوکری کا جواب دینا ہے، وہاں اس کا بھی جواب دینا ہے ان کی تربیت کا۔ تو معاشرے میں سب سے پہلی میری کنٹریبیوشن تو یہ ہو سکتی ہے کہ میں اپنے جو نیچے والے ہیں، اپنے جو بچے ہیں، اپنے دست نگر ہیں، ان کی تربیت کا بھی بندوبست کروں۔ ہم دیکھتے ہیں روزمرہ، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ پتنگ بازی ہوتی ہے۔ اب کسی کا بچہ تو پتنگ اڑا رہا ہے نا جی، وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب کسی کا نہیں اڑا رہا تو پتنگ کیسے اڑ رہی ہے؟ کسی نہ کسی چھت پہ ہی اڑا رہا ہے، وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی محلے میں گلی میں ہی اڑا رہا ہے وہ۔ تو وہ جو معاشرتی تربیت تھی جس کی وجہ سے کسی کا گلا کٹنے سے بچنا تھا، وہ میں نے ادا نہیں کی۔ اب آگے پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے کہ اس کو پکڑے، کو پرچہ دے اس کو۔ اب وہ عمومی طور پہ بچے ہوتے ہیں 10 سال کا، 12 سال کا، 14 سال کا، بڑے لوگوں کے ساتھ ساتھ۔ پھر اس میں یہ عمل ہے کہ اب بچے کا خلاف ایک مقدمہ درج ہو جائے گا تو اس کا تو سارا فیوچر خراب ہو جائے گا، نہ وہ کسی سرکاری جاب والا رہے گا، نہ وہ کوئی اور دیگر کہیں جب کریکٹر سرٹیفکیٹ بنانا جائے گا تو وہ پرچہ جو ہے معمولی نوعیت کا جسے آپ سب سمجھتے ہیں، وہ پرچہ اس کے ریکارڈ میں آ جائے گا۔ تو یہ معاشرے میں تربیت سے ہم ان جرائم کو، اسی طرح ون ویلنگ ہے، ہم دیکھتے ہیں تو اگر بچے کو موٹر سائیکل لے کے دیا ہے، چلے وہ ظاہر ہے اس کی سہولت کے لیے لے کے دیا ہے، اس پہ تو پابندی نہیں ہے، کرنی چاہیے سہولت، لیکن پھر اس بات کا خیال رکھنا کہ آیا اس پہ ون ویلنگ تو نہیں ہو رہی، وہ بھی تو کسی کا کام ہے۔ اب خدا نہ خواستہ اس کا خود ایکسیڈنٹ ہوگا یا وہ کسی کے ساتھ ٹکرائے گا اور کسی کا ہوگا تو کوئی تو اس تربیت کا ذمہ دار ٹھہرے گا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے جب اس کو پکڑنے کی کوشش کریں گے، عام طور پہ آپ روڈز پہ دیکھتے ہیں، لاہور میں یہ متعدد واقعات ہوتے ہیں، جب پولیس پیچھے لگتی ہے تو وہ اس خوف سے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو اسی طرح معاشرے میں چھوٹی چھوٹی ایسی برائیاں ہیں جو ہم سب اپنے گھروں پہ، اپنے بچوں پہ نظر رکھ کے ان کی تربیت کا بندوبست کر کے ہم اس میں اصلاح پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ جب قانون نافذ کرنے والے ادارے نے اس پہ کوگنیزنس لینی ہے تو اس کی چیزوں کے جو کیا نتائج نکلیں گے الٹیمیٹلی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اس بچے کا فیوچر جو ہے اس مقدمے کے بعد خراب ہو گیا، سمجھیں ساری عمر کے لیے وہ سرکاری نوکری کے لیے تو وہ ویسے ہی جاتا رہا، اب وہ عدالت سے کوئٹ ہو جائے، عدالت سے کچھ بھی ہو، وہ مقدمہ اس کے ذمے پڑا رہا۔ تو کچھ معاشرتی برائیوں کو ہم تربیت سے بھی روکنے کا بندوبست کریں، یہ بھی میری استدعا ہے تمام والدین سے، تمام لوگوں سے، اپنے محلے کے کارنر پہ، اپنی جگہ پہ، تاکہ وہ اس کو اسی جگہ پہ روک لیں جس جگہ پہ وہ آگے بڑھے نہ۔ اسی طرح منشیات فروشی اور کوئی نیگیٹو جو معاشرے میں ایسے عمل ہیں اس کے حوالے سے کوئی بات آپ کرنا چاہیں میرے سے دفتر میں تو وہ بھی آپ تشریف لا سکتے ہیں، یہاں پہ اگر کوئی بات بعد از نماز کرنا چاہے میں حاضر ہوں۔ اس کے علاوہ میرا نمبر میں حضرت صاحب کو دے کے جاؤں گا، اویلیبل بھی ہے مختلف جگہ پہ، اس پہ آپ میسج کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، وہ اطلاع آپ اس طرح بھی بغیر نام کے آپ مجھے دے سکتے ہیں تاکہ وہ معاشرتی طور پہ ہم کوشش کریں اور اس میں مزید اخلاص پیدا کرنے کی اور مزید اس معاشرے کی بہتر شکل پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ آخر میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خاص طور پہ امام صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا۔ میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ ہم نے انہی اداروں پہ یقین کر کے، اعتماد کر کے ان کو بہتر کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے اور پھر انہی سے ہی جو اپنی معاشرتی برائیاں ہیں ان کے کلا کما کا بھی معاملہ ہم نے انہی سے لینا ہے۔ حضور کی نسبت سے میں ہمیشہ اپنے 2-4 لفظ جو کہتا ہوں اس کے آخر میں عمومی طور پہ یہ شعر پڑھتا ہوں
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ بات ہم زبان سے ادا تو کرتے ہیں، اس کو دل سے مانگنے کی بھی ضرورت ہے اور اس پہ عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ حضور کی وفا متقاضی ہے اس چیز کی کہ ہم سب ان کی سنت پہ عمل کریں، ان کے طریقے پہ عمل کریں۔ اصل میں یہ بات تو یہی بتا رہا ہے کہ جب ان سے آپ وفا کریں گے تو پھر لوح و قلم ہی آپ کے ہیں، پھر ساری قسمت اور سارے معاشرتی چیزیں جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ ہم سے دور ہو جائیں گی۔ میں سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی، جیسا کہ جناب محترم مکرم ڈی ایس پی صاحب تشریف لائے، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا اور انسانی ہمدردی دے اتتے جو بھی انہوں نے گزارشات پیش کیتیاں نے سانو اس تے عمل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔